السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور میرے پیاری بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ چند نوجوان ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر اپنا گھر، اپنا شہر اور اپنی آرام دہ زندگی تک چھوڑ دی۔ بہت زمانہ پہلے ایک شہر میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت پر مجبور کرتا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا اسے سخت سزا دیتا تھا۔ اسی شہر میں چند نوجوان رہتے تھے جن کے دل اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ جب ان نوجوانوں پر ظلم بڑھ گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایمان بچانے کے لیے شہر چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا پہنچے۔ ان کے ساتھ ایک وفادار کتا بھی تھا جو ان کا پیچھا کرتے ہوئے غار تک پہنچ گیا۔ جب یہ نوجوان غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما، ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی اور بھلائی پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں گہری نیند سلا دیا۔ دن، مہینے، سال گزرتے گئے، لوگ بدل گئے، حکومتیں بدل گئیں، نسلیں بدل گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کو محفوظ رکھا۔ قرآن کریم کے مطابق وہ 309 سال تک غار میں سوتے رہے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار فرمایا۔ جب وہ جاگے تو انہیں لگا کہ جیسے صرف ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہو۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کھانا خریدنے کے لیے شہر بھیجا۔ جب وہ شہر پہنچا تو حیران رہ گیا، پورا شہر بدل چکا تھا، لوگ بدل چکے تھے اور اب وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی تھی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ جس رب نے 309 سال بعد ان نوجوانوں کو زندہ رکھا اور قیامت کے دن تمام انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اصحاب کہف کتنے تھے اور ان کا کتا کہاں بیٹھا رہا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں اگلے پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ قرآن مجید میں مختلف لوگوں کے اقوال کا ذکر ہے، لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ اصحاب کہف 7 نوجوان تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والا سبق: نمبر 1، ایمان سب سے قیمتی دولت ہے۔ اصحاب کہف نے دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ دیا لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ غار میں کوئی فوج نہیں تھی، کوئی محافظ نہیں تھا، لیکن اللہ کی حفاظت ان کے ساتھ تھی۔ نمبر 3، مشکل وقت میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ان نوجوانوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ نمبر 4، قیامت کا یقین مضبوط ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اس بات کی عظیم دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ آخری پیغام میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر چند نوجوان اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں تو کیا ہم نماز و قرآن اور سنت پر عمل نہیں کر سکتے؟ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب کہف جیسا مضبوط ایمان، کامل یقین اور دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ آخری گزارش، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر ضرور کرنا، ہمارے اکاؤنٹ کو ضرور فالو کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور کیا خبر کہ تیری صبح ہونی بھی نہیں، اور کیا خبر کہ صبح تو ہو زیر زمین۔